السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی خاص شاہی متنجن، جو ذائقے میں لاجواب اور بنانے میں بھی آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم چاولوں کو اچھی طرح دھو کر 30 منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے۔ اب ایک بڑی دیگچی میں ہم پانی ابالنے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہاں پر ہم 2 عدد الائچی، 3 عدد لونگ اور 1 بادیان پھول ڈالیں گے، اس سے خوشبو اچھی آتی ہے۔ 2 ٹیبل اسپون آئل کے ڈالیں گے، اس سے چاول دانے دار بنتے ہیں اور الگ الگ بنتے ہیں۔ جب پانی میں اچھا ابال آ جائے تو اس میں چاول ڈال دیں اور درمیانی آنچ پر پکنے دیں۔ گائز، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے جا کر چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب چاول ڈالنے کے بعد ایک چمچ سے ہلکا سا چلا لیں، چاول آپس میں چپکے نہیں۔ چاولوں کو اچھی طرح ابالنا ہے کہ وہ دانہ دانہ رہیں، زیادہ نرم نہیں ہونے چاہیے۔ اب ہم چاول ایک دانہ لے کر چیک کریں گے، چاول آدھا کچا اور آدھا پکا ہونا چاہیے۔ اب ایک بڑے برتن میں چاولوں کو چھان لیں گے۔ چاول چھانتے وقت دھیان رکھیں کہ پانی پورا نکل جائے، اس سے چاول دانہ دانہ رہتے ہیں اور زیادہ آپس میں چپکتے نہیں۔ ایک دیگچی لیں گے، اس میں بڑا کپ آئل کا ڈال لیں گے۔ اب ہم آئل گرم کر کے اس میں ڈرائی فروٹ ہلکے سے بھون رہے ہیں، اس سے متنجن کی اصل خوشبو نکلتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کی بھنائی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم انہیں فوراً الگ برتن میں نکال لیں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت سنہرا رنگ آ گیا ہے، خوشبو بھی لاجواب ہے۔ پلیز آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ہم آدھا گلاس پانی کا ڈالیں گے، 1.5 گلاس جو ہے وہ ہم چینی کا ڈالیں گے۔ شیرہ بنانے کے لیے ہم مناسب مقدار میں پانی استعمال کریں گے۔ پانی ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ چینی اچھی طریقے سے گھل جائے اور شیرہ صحیح بنے۔ چمچ کی مدد سے ہم چینی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ جب شیرہ پکنا شروع ہو جائے تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے۔ یہاں پر جو ہے ہم چولہے کی آنچ کو ہلکا کر دیں گے۔ چاول ایک ساتھ نہ ڈالیں، آہستہ آہستہ شامل کریں۔ چاول اور شیرہ گرم ہو تو متنجن بہترین بنتا ہے۔ آنچ جو ہے وہ درمیانی رکھیں تاکہ شیرہ جو اچھی طریقے سے جذب ہو جائے۔ چمچ ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے، زور سے نہیں۔ چاولوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ شیرہ جو ہے وہ چاولوں کے اندر جذب ہو جائے۔ چاولوں کو شامل کرنے کے بعد ہم متنجن کو ہلکی آنچ پر 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے۔ دم مکمل ہونے کے بعد اوپر سے بھنے ہوئے ڈرائی فروٹ اور مربع ڈال کے متنجن کو فائنل ٹچ دیتے ہیں۔ مربع متنجن کے ذائقے کو خاص اور شاہی بنا دیتا ہے۔ اب ہم متنجن کو اس کا خوبصورت رنگ دینے کے لیے فوڈ کلر استعمال کریں گے۔ یہاں ہم صرف چٹکی بھر فوڈ کلر استعمال کر رہے ہیں، زیادہ نہیں ڈالنا۔ فوڈ کلر کو پہلے تھوڑے سے گرم دودھ یا پانی میں گھول لیں، اس سے رنگ میں یکساں آ جائے گا اور متنجن دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا۔ یہاں پر میں نے متنجن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے گرین، ریڈ اور زردہ کلر کا استعمال کیا۔ اگر آپ اس کو اور مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اور طرح کے فوڈ کلرز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب دیگچی کو ڈھانپ کر لو فلیم پر 7 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں۔ یہاں پر چاولوں کو دم آ چکا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اور کھلے کھلے چاول تیار ہو گئے ہیں۔ اب چاولوں کو چمچ کی مدد سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے نیچے کی طرف پلٹیں گے تاکہ چاول ٹوٹے نہیں اور تمام رنگ اور ذائقہ ایک جیسے مکس ہو جائیں۔ یاد رکھیں چاولوں کو کبھی بھی زور سے نہیں ملانا، بس آرام آرام سے مکس کرنا ہے تاکہ چاول دانے دار الگ الگ رہیں۔ اس طرح چاول نہیں ٹوٹیں گے۔ اب ہمارا سویٹ متنجن سرو کرنے کے لیے تیار ہے۔ نرم اور خوشبودار اور رنگوں سے بھرپور متنجن آہستہ سے پلیٹ میں نکال دیں گے، جو دیکھنے اور کھانے میں بھی لاجواب ہے۔ تو یہ ہے آج کا اسپیشل سویٹ متنجن۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو
پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ریسیپی میں ملوں گی. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.